السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو احادیث کا مجموعہ ہے اس سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2893، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک یا پنڈلی مبارک، راوی کو شک ہے، پر ورم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک اور حدیث ہے 2894، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، مرد بہت کم رہ جائیں گے، اتنے کم کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 2895، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمر 60 سال سے 70 سال تک ہوگی، ان میں سے بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو 80 سال کی عمر کو پہنچیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 2896، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2896، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2897، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ کیا تو کہا، اے اللہ تو ہی میری طاقت ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تیری ہی وجہ سے میں قتال جہاد کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2898، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شدید تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بھلائی کا جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شر برائی سے جس کا اس ہوا کو حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2899، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی، تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2900، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ نبی اللہ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو بلایا اس مقرر حد کی طرف جو ان دونوں کے درمیان تھی، آپ کے ساتھی نے آپ سے عرض کی، ہر بکری جو بچہ دے اس رنگ کا کے علاوہ جو اس کا اپنا ہے، اس نے جان بوجھ کے اپنی رسیاں پانی پر رکھیں، جب اس نے رسیاں دیکھیں تو وہ گھبرا گئی، بس وہ گھومی، ان سب نے برگ جنے مگر ایک بکری نے وہ ان کے بچوں کو اس سال لے گیا۔ ایک اور حدیث ہے 2901، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صحبت بہت بری ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2902، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ موسیٰ بن محمد بن حیان کی روایت میں متعمدن جان بوجھ کر کا لفظ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ جلوہ افروز تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو احد پہاڑ ہلا، زلزلہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا پاؤں مبارک سے مارا اور اس کو فرمایا، ثابت قدم ہو جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔
ایک اور حدیث ہے 2904 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی باطنی طرف سے دعا کیا کرتے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ظاہر کر کے کہا کرتے تھے کہ اس طرح۔ ایک اور حدیث ہے 2905 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موضع اور جوتوں میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2906 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 5 دن میں روزے رکھنے سے منع فرمایا، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، 3 دن ایام تشریف کے، عید الاضحیٰ کے 3 دن بعد۔ ایک اور حدیث ہے 2907 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پہ معراج کے لیے لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی آیا، وہ بھی نماز میں شامل ہو گیا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور کہنے لگا کہ اللہ بہت بڑا ہے، سب خوبیاں اور حمدیں اللہ جل و جلالہ کے لیے ہیں، ایسی حمدیں جو بہت کثیر ہیں، پاک ہیں، بابرکت ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کو ادا کرنے والا کون ہے؟ اس نے کوئی برا نہیں کیا۔ تو اس آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، میں آیا تھا، میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں تو میں نے یہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بے شک 12 فرشتوں کو دیکھا، وہ سارے جلدی کر رہے تھے اور ایک دوسرے پہ سبقت لے رہے تھے کہ میں ان کو اوپر لے کے بلند ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2909 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اہل کتاب تم کو سلام کہے تو تم کہا کرو وعلیکم اور تم پر۔ ایک اور حدیث ہے 2910 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان سحری سے نہ رکے، بے شک اس کو آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2911 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے اس قوم کا جو اپنی نماز میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں سختی فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے رک جائیں، کہیں ان کی آنکھیں اچک نہ لی جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 2912 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ تھیں، پہ صدقہ کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2914 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک عقبہ، ذکوان اور بنو لہیان بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا اور اپنے دشمن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے 70 قرا کے ساتھ مدد فرمائی۔ ان سارے حضرات کو قرا کہا جاتا ہے۔ وہ دن کے وقت لکڑیاں اکٹھے کرتے تھے اور رات کے وقت نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ وہ سارے برمعونہ پہ آئے
تو انہوں نے ان سب کو شہید کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ دعائے قنوت پڑھی اور ان کے خلاف دعا مانگی۔ ایک اور حدیث ہے 2915، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری اولاد آدم خطا کرنے والی ہیں اور سب سے بہتر خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2916، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اعلانیہ ہوتا ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2917، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ان کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اس میں کدو تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا جاتا۔ ایک اور حدیث ہے 2918، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت دونوں اس طرح مبعوث ہوئے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی اور درمیانی والی بڑی انگلی دونوں کو جمع فرما کا اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2919، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مرد سے کہا جائے گا تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے پاس پوری دنیا کا سونا ہو تو کیا اس کو فدیہ دے دے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے کہا جائے گا تجھ سے دنیا میں اس سے بہت کم کا سوال کیا گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2920، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے دل میں ایک دانے کے وزن برابر بھی نیکی ہو، پھر اس کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2921، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے خاص دعا ہے جو کہ ہر کسی نے دعا کر لی اور میں نے اس کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2922، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاند شق ہوا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2923، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان کے بارے میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو شق کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2924، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کیا میں تم کو ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور یہ حدیث میرے بعد تم کسی سے بھی نہیں سنو گے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کھلم کھلا پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ کہ ایک مرد 50 عورتوں کے لیے ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 2925، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹنا حدیبیہ سے تھا، اس حال میں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان تھے، ان کے اور عمرہ کے احکامات ادا کرنے میں رکاوٹ آ چکی تھی، انہوں نے اپنی قربانیاں حدیبیہ کے مقام پہ ہی ذبح کر لی تھیں۔ بس جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا مجھ پہ وہ آیت نازل ہوئی ہے جو پوری دنیا سے بہتر ہے۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی تو صحابہ میں سے ایک نے عرض کی مبارک ہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیے جانے والے اچھے سلوک کو تو واضح کر دیا ہے،
لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا اس نے اس کو بیان نہیں کیا، بس اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یہ لَيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ آخر لَيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، ضرور داخل ہوں گے مومن مرد و مومن عورتیں جنت میں جاری ہیں جن کے نیچے نہریں۔ ایک اور حدیث ہے 2926، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام وصیت جس وقت آپ کے وصال کا وقت قریب آیا وہ یہ تھی کہ نماز ادا کیا کرو اور جو تمہارے غلام ہیں ان سے اچھا سلوک کیا کرو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے آواز آنے لگی یا آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس سے چلنے لگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2928، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں سے کسی دعا میں اتنی زیادہ ہاتھ بلند نہ کرتے تھے جتنا کہ بارش طلب کرنے کے لیے دعا میں ہاتھ بلند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقاء میں اس قدر ہاتھ بلند کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ ایک اور حدیث ہے 2929، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2930، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک 3 آدمیوں کا گروہ چلا اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کی تلاش میں، ان کو آسمان نے پکڑ لیا، تیز بارش آ گئی تو اچانک ان پہ ایک پتھر گرا جو بہت بڑا تھا، حتیٰ کہ وہ اس پتھر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا کہ پتھر آگے آ گیا ہے، ہمارا نشان بھی ختم ہو گیا اور تمہارے اس جگہ موجود ہونے کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، تو اب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اپنے کسی نیک عمل کے توفیر۔ راوی فرماتے ہیں ایک آدمی بولا اے اللہ بے شک تو جانتا ہے میرے ماں باپ تھے، میں ان کے لیے برتن میں دودھ لایا کرتا تھا، میں نے ان کو سویا ہوا پایا تو میں ان دونوں کے سرہانے کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ وہ دونوں بیدار ہوئے، تو میں نے ان کو جگانا ناپسند سمجھا کہ کہیں ان کے آرام میں خلل نہ ہو اور میں ان کے سر میں دوبارہ نیند نہیں ڈال سکتا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے صرف اور صرف تیری رحمت کی امید اور بڑے عذاب کے ڈر سے کیا ہے، ہم کو اس تکلیف سے خلاصی نصیب فرما۔ راوی کہتے ہیں پتھر تیسرا حصہ ہٹ گیا، اور دوسرے نے کہا اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ میں ایک مزدور اجرت پہ رکھا تھا جو میرے لیے کام کرتا تھا، ایک دن وہ آیا اور اپنی مزدوری کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، میں اس وقت غصے کی حالت میں تھا، میں نے اس کو جھڑک دیا، وہ چلا گیا، اپنی مزدوری بھی چھوڑ گیا، میں نے اس کو جمع کر لیا اور اس سے منافع کمایا حتیٰ کہ میرے پاس ہر قسم کا مال ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ آیا اور اپنی مزدوری کا مطالبہ کرنے لگا تو میں نے اس کو اس مزدوری سے کمایا گیا سارا مال دے دیا، اگر میں چاہتا تو میں اس کو صرف پہلی مزدوری ہی دیتا۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہ میں نے تیری رحمت کی امید اور تیرے عذاب کے خوف سے کیا ہے، تو ہماری اس تکلیف کو ہم سے دور فرما دے۔ راوی کہتے ہیں وہ پتھر دوسرا ہٹ گیا، اور تیسرے نے کہا اللہ تو جانتا ہے مجھے ایک عورت بہت اچھی لگتی تھی، ایک دن اس نے بدل مقرر کیا، پھر جب میں اس پہ قادر ہو گیا اور اس کا بدل بھی دے دیا تھا تو اس نے اپنے نفس مجھے سونپ دیا، یعنی اس نے مجبور ہو کے ایک دن کچھ عوض کا مطالبہ کیا، اور جب عوض ادا ہو چکا اور بالکل اس کی شرمگاہ کے قریب تھا کہ اچانک اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے عمل تیری رحمت کی امید اور تیرے عذاب کے خوف سے کیا ہے، تو ہم سے اس تکلیف کو دور کر دے اور ہم سے کھول دے۔ راوی کہتے ہیں پتھر بالکل ہٹ گیا، وہ سارے نکل گئے اور اپنے راستے پہ چل پڑے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔